بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، 7 جنوری کو امریکہ کے شہر لاس اینجلاس میں شروع ہونے والی آگ جو ابھی تک بجھائی نہ جا سکی، امریکن جنرل جو 9/11 ایمرجنسی کا چیف ہے وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑا کہ شاید دنیا کا کوئی ایسا پانی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو اس آگ کو بجھا سکے، کیونکہ انہوں نے 10,000 رضاکار قیدی جیلوں سے نکال کے وہ آگ بجھانے پر لگا دیے، جہازوں سے پانی پھینکا، ہیلی کاپٹر سے پھینکا، کس چیز سے انہوں نے پانی نہیں پھینکا مگر وہ آگ نہ بجھ سکی۔ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں زبردست زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے بعد اب جو صورتحال ہے اس آگ کی صورتحال جو اب ہے وہ خوفناک ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس ابھی تک جہاں پر آگ موجود ہے نا، جو آخری مطلب اس کا بارڈر ہے جہاں پہ اب آگ پہنچی ہوئی ہے، یہ گھر اس سے 1 کلومیٹر سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ درخت پر یہ آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ اس طرح پھیل رہی ہے جیسے ریت کا بگولا ہوتا ہے یا آپ دوسرا پانی کا بگولا جو ہوا میں ایسے گھومتا ہے، تو اسی طرح آگ کے بھی بگولے بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ہوا دوبارہ اس قدر ہی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا جب یہ آگ شروع ہوئی تھی جنگل میں، اور پھر ہوا کے ذریعے یہ شہر تک آئی اور یوں اس نے 30,000 گھر جلا دیے۔ یہ تباہی اب شروع پھر دوبارہ ہو رہی ہے کہ آگ کے بگولے وہ بننا شروع ہو گئے، اور وہ دور 1 کلومیٹر دور وہ بگولے جا رہے ہیں، اور جہاں جا کر آگ کا بگولا گرتا ہے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے، اور یہ تباہی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ پہلے آگ تو ویسے پھیل رہی تھی، اب وہ مطلب کلومیٹرز کے فاصلے پر جا کر وہ آگ کے بگولے گرتے ہیں اور وہاں پر آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اب یہ صورتحال دیکھ کر امریکن آرمی وہ اس وقت سڑکوں پر آ چکی ہے۔ ایمرجنسی نافذ ہونے کا خطرہ ہے، کسی بھی وقت پورے امریکہ میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آگ اس قدر خطرناک اور خوفناک ہو چکی ہے کہ آگ کی جہاں سے گزر گئی ہے، اب آگ مطلب سفر آگے گا رہی ہے، پیچھے جو جل کر راکھ ہو گیا، اگر وہ مناظر آپ دیکھ لیں تو گویا ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اگر پرانے کھنڈرات دیکھے ہوں، قوم عاد قوم سمود کو آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جب عذاب آیا تھا، ان کے کھنڈرات ابھی وہ حال ہی میں دریافت ہوئے، تو اگر ان کو دیکھیں تو وہ جو صورتحال بنتی ہے نا، وہ ہر چیز پگھلی ہوئی ہے، گاڑیاں ایک ہوتی ہیں نا جل گئی تباہ، گاڑیاں پگھلی ہوئی ہیں، ان کا لوہا پگھل کے وہ سڑکوں پر پھیلا ہوا ہے، اس قدر شدید آگ تھی، مطلب کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی شہر ابھی کا کوئی جدید شہر نہیں تھا، جدید زمانے کا شہر نہیں تھا، یہ کوئی ہزاروں سال پرانے کھنڈرات ہوں تو یہ اس کا شہر اب دریافت ہوا ہو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جہنم کا دروازہ کھلا ہو اور آگ ایسے آئی اور بستیوں کی بستیاں اس نے اجاڑ کر رکھ دی۔ ویسے ہی جیسے قوم عاد قوم سمود اور قوم نوح پہ ہم نے عذاب کے ہم نے وہ واقعات سن رکھے ہیں، قرآن میں آ چکے ہیں، تو وہی واقعات اب اگر ذہن میں لائیں کہ ان کے اوپر عذاب کیسا آیا ہوگا تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھی وہ صورتحال کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، تو یہاں پر شہر کے شہر اجاڑ دیے اس آگ نے۔ ناظرین، واقعی اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی پانی ایسا نہیں ہے جو اس آگ کو بجھا سکے، کیونکہ اللہ کا جب تک حکم نہیں آئے گا، اللہ کا حکم آئے تو یہ آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم پر، تو جب اللہ چاہے تو یہ آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو دنیا کا پورا سمندر، پورے کے دریا، پورے کے نہریں، ندیاں وہ لا کر اس کے اوپر ڈال دیں، آگ پھر بھی نہیں بجھ سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد ایک اور بات جو اب وہاں پر چوریاں شروع ہو چکی ہیں، وہاں پر پورے گینگ آ رہے ہیں کیلیفورنیا سے۔ کیلیفورنیا آپ علاقہ سمجھ لیں جیسے ایشیا کے ہمارے علاقے ہیں، بھارت ہو گیا، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اس طرح کے جو علاقے ہیں، مطلب کہ 3rd کلاس جو وہاں کے جو ایریاز ہیں، وہاں جرائم اتنے زیادہ، مطلب اس طرح سے لحاظ سے جو ایریا ہیں، کیلیفورنیا ایسے ہی ہے، اور وہاں سے لوگ گینگ آ رہے ہیں جو آ کر جو جل چکی ہے جگہ، جو شہر جو علاقے جل چکے ہیں وہاں پر آ کر وہ جو سامان بچ گیا وہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ بڑے ٹرک لے کر آئے ہوئے ہیں، بڑے کنٹینر انہوں نے لا کر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھر کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تباہی جو امریکہ میں اب آنی ہے،
اب آنی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہوائیں دوبارہ چل گئی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اس کے بعد برف کا طوفان، مطلب کہ ایک ایکسٹریم لیول کا وہ موسم چینج ہو رہا ہے۔ پہلے آگ نے تباہی مچائی تو ساتھ ہی موسم اس طرح ایکسٹریم لیول پر چلا گیا کہ وہ کئی فٹ برف وہ سڑکوں پر پڑ گئی۔ مطلب کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ صورتحال کیا اختیار ہو گئی ہے کہ ایک طرف آگ ہے، اب آگ کی وجہ سے فضا میں گرمی ہونی چاہیے، مگر دوسری طرف برف باری ہے، برف اتنی شدید ہے کہ سڑکوں پر 1 فٹ 2 فٹ برف پڑ چکی ہے اور برف کا طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین یہ تباہی دیکھتے ہوئے امریکن جنرل نے یہ کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایٹم بم پھینک دیا گیا ہو۔ تو ناظرین یہ ایٹم بم ہی ہے جو ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا گیا تھا، اس کی تباہی کے مناظر آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ویسے بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مناظر مل جائیں گے۔ تو یہ وہی مناظر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی مناظر ہیں جیسے ایٹم بم پھینک دیا گیا ہو یہاں پر، اور یوں ایٹم بم نے یہ تباہی مچا دی ہو، اور یہ تباہی ایسی ہی محسوس ہو رہی ہے کہ مطلب کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ گاڑیاں، لوہا جو ہے وہ پگھل گیا۔ ایک تو عموماً گھروں میں آگ لگتی ہے نا تو وہ مطلب محسوس نہیں ہوتی، کوئی چیزیں بچ جاتی ہیں، وہاں کی کوئی چیز نہیں بچی، حتیٰ کہ پورے گھر وہ گر گئے، ملبے کا ڈھیر بن گئے، مگر لوہا جو ہے اس نے وہ آگ نے لوہا تک پگھلا دیا۔ مطلب کہ وہ اتنی ان میں ہمت نہ رہی، اتنی ان میں طاقت نہ رہی، مطلب کہ اس کے اسٹرکچر میں اتنی طاقت نہ رہی، جو سریا تھا اندر یوز کیا گیا وہ پگھلا، اور یوں پوری کی پوری عمارت ہی وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ مناظر اب امریکہ کے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب امریکہ کا آخری وقت آ چکا ہو، کیونکہ تباہی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ آگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ روزانہ ہزاروں ویڈیوز آتی ہیں، روزانہ سینکڑوں ویڈیوز آتی ہیں کہ آگ نے کیسے تباہی مچا رکھی ہے۔ اگر انسان ایک ویڈیو پہ وہ بنانا شروع کرے تو وہ ویڈیوز ہی ختم نہ ہوں، ہر ویڈیو کو الگ الگ اگر آپ وہ شیئر کرنا شروع تو ایک لمبی لائن لگ جائے ویڈیوز کی کہ وہ ویڈیوز ختم ہی نہ ہو، اس قدر تباہی مچ چکی ہے امریکہ میں۔ تو اب